اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو۔ بنی اسرائیل کو انہی کی شریعت یاد دلائی جا رہی ہے جسے وہ بھول چکے تھے۔ پہلے انہیں اس بات پر ڈانٹا گیا کہ تم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میرے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ تم حق اور باطل کو ساتھ ملا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو اور تم حق کو چھپا رہے ہو، جبکہ تمہارے علماء جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ دراصل جب بھی آپ بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نیا رسول نہیں آنے والا۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے کلام آ گیا، رہتی دنیا تک کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تعلیمات بتا کر چلے گئے، اور ان کی شریعت کی اللہ نے کامل طور پر حفاظت فرمائی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی ہوئی، شریعت میں تبدیلی ہوئی۔ اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو بنی اسرائیل کو ہم نے کتنا عروج عطا کیا، اور پھر وہ اپنی بدعمالیوں اور بد اعتقادیوں کی وجہ سے کہاں گر گئے۔ تو ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ امت کی حالت کیوں بگڑی، وہ زمانہ کہاں گیا جب ہماری دنیا پر حکومت تھی، دنیا ہمارے آگے آ کر بھیک مانگا کرتی تھی، ہمارے بیت المال میں اتنا پیسہ ہوتا تھا کہ ساری دنیا پر لٹا دیں تب بھی ختم نہ ہو۔ آج کیا ہوا کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ آج کیا ہوا کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ آج کیا ہوا کہ ہم اس قدر پریشان ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ یہ حالات انسان ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ حالات اللہ ٹھیک کرتا ہے، اور اللہ نے حالات کو درست کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ طریقہ یہ ہے، میرے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے ہمیں طریقہ تو بتایا ہے، لیکن ہم وفا کرنا نہیں چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم صرف نام کی حد تک ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری روح قبض ہونے لگتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا اگر اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ اگر اپنے انبیاء کے ساتھ گستاخی کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، تو جو حال ان کا ہوا اس سے بدتر حال ہمارا ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے اور تم بھی ایمان والوں میں شمار کیے جاؤ، تو تمہیں یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ یہ 3 کام، یہ سب کام جو بتائے جا رہے ہیں، یہ کام ان کے لیے بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اللہ کے سامنے با جماعت جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی با جماعت جھک جایا کرو۔ یعنی با جماعت نماز کی تاکید ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی عبادت تو شروع سے ہوتی آ رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے جا کر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ سے مراد مکہ، اور یہ بھی ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ بائبل میں، تورات میں مکہ کے شہر کو بکہ ہی کہا گیا ہے عبرانی زبان میں،
اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا بکا، تاکہ انہیں یاد آ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ پر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے مقامات پر ان کو یاد دلایا ہے کہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے، تو اسی کے حکم سے گھر تعمیر کیا، بیت اللہ، خانہ کعبہ مکہ میں۔ اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن قبلہ شروع سے یہی تھا، خانہ کعبہ۔ عبادت تو شروع سے ہو رہی تھی، لیکن یہود نے اپنی شریعت میں نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ رکوع ان کے ہاں ختم ہو چکا تھا، یہود کی نماز میں رکوع ختم کر دیا گیا تھا، اور باجماعت نماز کو تقریباً معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے یا اپنی عبادت گاہوں میں نماز ادا کر لیتے، لیکن باجماعت نماز کا ان کے ہاں تصور مٹ چکا تھا۔ جبکہ تورات میں یہ باتیں مذکور تھیں، نماز کا طریقہ مذکور تھا، حتیٰ کہ تورات کے بعد انجیل میں بھی جو انہوں نے تحریف کی، اس کے باوجود بھی انجیل میں آج تک یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر گر کر اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کر اللہ کے آگے سجدہ کیا۔ آج کوئی ایک بھی عیسائی آپ کو نہیں ملے گا جو سجدے کا قائل ہو، ایک بھی عیسائی۔ وہ کرسیوں پر بینچز پر بیٹھ کر نماز ادا اپنی کر لیتے ہیں، جو چرچ میں جا کر آپ نے دیکھا ہو اگر، لیکن کوئی قیام نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اہل کتاب کو انہی کی شریعت یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری شریعت وہی ہے جو میں نے یہاں پر نازل کی ہے، پھر تم اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے، میں نے اس شریعت کی تجدید کر دی ہے، اور اب تمہارے سامنے یہ جماعت کھڑی ہے، مسجد نبوی آباد ہے۔ سبحان اللہ، کیا وہ زمانہ تھا، کیا وہ دن تھے، کیا وہ راتیں تھیں، کیا وہ فجر کی نمازیں ہوں گی کہ مسجد نبوی میں کچی مسجد ہے، صحابہ کرام رات کو آ رہے ہیں اندھیروں میں، وضو کر کے جماعت کھڑی ہے، صف ملی ہے، کندھے سے کندھا ملا ہے، قدم سے قدم جڑا ہے، اقامت ہوتی ہے، بلال حبشی کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ وہ کیا وقت ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ تو اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ تمہارے سامنے اتنی پیاری جماعت ہے، نماز ہو رہی ہے، تم بھی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ تمہاری شریعت میں نماز تھی، اس شریعت میں بھی نماز ہے، تمہاری شریعت میں رکوع تھا، اس شریعت میں بھی رکوع ہے، تمہاری شریعت میں باجماعت نماز تھی، اس میں بھی باجماعت نماز ہے، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم اس سے رکتے ہو؟ لمحہ فکری ہمارے لیے، آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر اگر آپ ریشو نکالیں کہ باجماعت نماز ادا کرنے والے کتنے، تو یقین جانیے کہ دکھ کی وجہ سے اگر کسی کو رونا آتا ہو تو اس بات پر رونا چاہیے، کیونکہ یہودی آج بھی اپنی تحقیقات میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس قوم سے ہمیں خطرہ اس دن ہوگا جب یہ فجر کی نماز میں اتنے آ جائیں جتنے جمعے کی نماز میں آتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ اس قوم سے ہمیں خطرہ اس وقت ہوگا جب یہ فجر کی نماز میں اس قدر آ جائیں جتنے جمعے میں آتے ہیں۔ آپ حساب لگائے کریں، جمعے میں دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے، وہ بھی کب؟ جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور ابھی سلام پھرا نہیں اور ان کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے۔ کس کام کی جلدی ہے؟ اللہ کے آگے جھکنے سے بڑا کوئی کام ہے دنیا میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کام کو چھوڑ دیا، عبادت کے کام کو، اور کون سے کاموں میں لگ گئے؟ سارے دوسرے کام ہو رہے ہیں سوائے اللہ کی عبادت کے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہود کے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن یہود ان کو صرف اپنا نبی مانتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، وہ ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں۔ ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، ہم بھی تورات کو مانتے ہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ان سے کلام کرنے کے لیے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے اور انہیں دور سے آگ نظر آئی،
جب آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے جا کر کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، سردی کی رات ہے، اس انگارے سے ہم یہاں پر آگ جلا لیں گے تو کچھ تپش سے گرمی حاصل کر لیں گے۔ آگ کی طرف گئے تو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم اس وقت ایک مقدس وادی میں آ پہنچے ہو جس کا نام طویٰ ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، جو کہا جا رہا ہے غور سے سنو۔ انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، اب تم میری عبادت کرو گے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اگر تمہیں میرا ذکر کرنا ہے تو تمہیں نماز قائم کرنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی گئی نماز قائم کرنی ہوگی۔ یہودی اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نماز کے قیام کی تھی، لیکن انہوں نے نماز کے حلیے کو بدل دیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور آج بھی یہودی نماز کا وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے جو اللہ نے ان کو تورات میں سکھایا۔ انہوں نے اپنی نماز کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم بھی اپنی نماز کا حلیہ بگاڑتے ہیں جب ہم سنت کو چھوڑ کر لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت ہم سے کہتی ہے کہ صفوں کو ملاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ دور دور کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اقامت الصف من حسن الصلاۃ، صف کا ملانا نماز کی خوبصورتی ہے۔ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا نماز کی اقامت کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ قریب نہ آؤ، سب کو کورونا ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ مذاق؟ کورونا کے اندر تو سمجھ میں آتی تھی کہ لوگ ڈر گئے تھے، حالانکہ وہ ڈر فضول تھا۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی وبا پھیلائی جا رہی ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، جو ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس میں ایک جراثیم ہوتا ہے، وہ دماغ پر حملہ کرتا ہے، برین ایٹنگ امیبا کے نام سے۔ ایسی فضول باتیں پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کو نماز سے دور کرنے کے لیے۔ یہ کون کرتا ہے؟ ہمارا دشمن کرتا ہے، اور ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی میڈیکل ریسرچ ہے، بڑی بات کر دی، وضو کے اندر بھی اب جو ہے نا وہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت سے نہیں مر جائیں گے آپ، ہاں اللہ کی بغاوت سے مرنے کا ڈر ضرور ہے، اور اگر اللہ کی عبادت میں مر جائیں تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی کیا موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا تو سجدے کی حالت میں کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اس سے اچھی کیا موت ہے، اس سے اچھا کیا اللہ کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز سے ڈرنا چھوڑ دیں، یہ سردی گرمی سے ڈرنا چھوڑ دیں، یہ حالات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اگر اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہے تو اللہ کے آگے جھکنے کی عادت پیدا کریں، با جماعت نماز کی عادت پیدا کریں۔ یہ حکم پہلی شریعتوں میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور زکوٰۃ کا بھی ساتھ حکم دیا گیا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ اس پر بنتی ہو۔ غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، اس کو تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جا رہے تھے گورنر بن کر، تو گورنرز کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس میں ایک نصیحت یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معاذ، لوگوں کے قیمتی مالوں کو ہی زکوٰۃ میں نہ لے لینا کہ وہ پریشان ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ٹھیک مال لے لینا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، اور دیکھنا جو مال ان کے مالداروں سے زکوٰۃ میں لو وہی مال انہی کے علاقے کے فقراء اور مساکین پر خرچ کر دینا۔ یہ نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ لے لی اس کے بعد حکومت ٹیکس بھی لگائے جا رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام پر عمل کرتا ہے تو اس کی دو نشانیاں ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز اور زکوٰۃ، اس کے بغیر اس بندے کا اسلام نہ دنیا میں مقبول ہے نہ آخرت میں۔ اگر یہ دونوں کام وہ کرتا ہے تو پھر حکومت اس پر جبراً کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی اگر وہ اسلامی حکومت ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو پھر ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی،
کیونکہ اگر سارے لوگ مالدار مل کر زکوٰۃ دینے لگے تو یہ دنیا میں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا غربت اور افلاس کا۔ اللہ نے اس نظام میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن حکومت کو 18% جنرل سیلز ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے سختی ہے۔ تو اللہ کی سختی ان کو پسند نہیں ہے، جو 100 میں سے 2.5% مانگتا ہے۔ کتنا؟ 100 میں سے 2.5۔ اگر تم نے 1 لاکھ کمایا ہے تو 2.5 مجھے دے دو، اگر نصاب پر پہنچ گئے ہو تب۔ حکومت کہتی ہے کہ 100 روپے کی بھی چیز خریدو گے تو 18 روپے ہمیں دو گے، اس پر بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو وہاں لوگ ڈر کے مارے دے دیتے ہیں کیونکہ حکومت کا خوف ہے، نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، یہ ٹیکسز آپ پر سے اللہ تعالیٰ کم کروا دے گا انشاءاللہ، ختم کروا دے گا، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے رکوع کرنے والا بنائے۔ آمین۔ استغفر